بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 17 جون 2020 بروز بدھ 25 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ سب خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، شہری خدمات کے قانون میں تبدیلیاں کیا ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے شہری خدمات کے قانون کی 6 دفعات میں ترمیم کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے بتایا کہ قانون کی دفعہ 17 ترمیم کے تحت ملازم کو ہر مالی سال کے پہلے دن سے سالانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ الاؤنس ہر سال یکم محرم کو تقسیم ہوگا۔ قانون کی دفعہ 20 میں ترمیم کے وجہ سے کوئی بھی ادارہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ کا کوئی بھی حصہ اپنے طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک ماہ میں کسی بھی ملازم کی تنخواہ اس کی خالص تنخواہ کے تہائی حصے سے زیادہ کسی بھی مد میں نہیں دی جا سکتی۔ اس سے بیوی بچوں کا نان نفقہ مستثنیٰ ہو، اور اگر ملازم سرکاری قرضے کی وجہ سے زیر حراست ہوگا تو ایسی صورت میں اسے اس کی بنیادی تنخواہ دی جائے گی۔ قانون کی دفعہ 22 میں ترمیم کے بعد ٹی اے ڈی اے والے ملازم کو مملکت کے اندر یا باہر گزارے جانے والے ہر دن پر نقد الاؤنس مقررہ ضوابط کے مطابق دیا جائے گا۔ قانون کی دفعہ 29 میں ترمیم کی وجہ سے ملازم کی منظوری کے بعد کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد شرائط بھی مقرر کی گئی ہیں۔ قانون کی دفعہ 35 میں ترمیم کے بموجب کسی بھی ملازم کو اندرون یا بیرون ملک ڈیوٹی کے مفاد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر بھیجا جا سکتا ہے۔ اسکالرشپ کے قواعد اور ضوابط بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ معمولات زندگی ایس او پیز کے ساتھ بحال ہوں گے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلعالی کا کہنا ہے کہ معمولات زندگی بحال ہونے کی صورت میں کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں کو ایس او پیز پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق پریس کانفرنس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاہم مرحلہ وار معمولات زندگی بحال ہونے کی صورت میں یہ لازمی ہوگا کہ مقررہ ایس او پیز پر ہر ایک سختی سے عمل کرے۔ ڈاکٹر عبدالعالی کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی معمولات زندگی بحال ہوں، خواہ دفتری کام ہو یا شاپنگ ہو، تمام کاموں کے دوران سماجی فاصلے کے اصول، ماسک کو پہننے اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کیا جائے۔ اس طرح ہم اپنے معمولات زندگی کے دوران کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ واضح رہے، وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے۔ اگر ماسک نہ ہو تو رومال سے بھی ناک اور منہ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1000 ریال جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اگر آپ نے ماسک نہ پہنا ہو تو۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر جدہ کی معروف ہائپر مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ جدہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی پابندی کے خلاف ورزی پر الروضہ محلے میں واقع ہائپر مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ طاہلیہ روڈ پر واقع معروف ہائپر مارکیٹ میں غیر معمولی رش لگا ہوا تھا، جہاں سماجی فاصلے کا بالکل بھی انتظام نہیں تھا۔ گاہکوں کا داخلے کے وقت درجہ حرارت ناپنے کا اہتمام بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیوں پر متعدد شہریوں نے شکایت درج کروائی۔ شکایت موصول ہونے پر تفتیشی ٹیموں نے ہائپر مارکیٹ کا دورہ کر کے خلاف ورزیوں کا اندراج کیا ہے اور فوری طور پر مارکیٹ کو گاہکوں سے خالی کروا دیا گیا۔ ایک سال میں 40 لاکھ افراد سینما گھر کے۔ سعودی وزارت ثقافت نے مملکت میں ثقافتی منظرنامہ سے متعلق پہلی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے رپورٹ میں ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کے غیر معمولی پھیلاؤ کو اجاگر کیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھیٹر، لائبریریوں، زبان، ورثے، عجائب گھروں، کھانوں، موسیقی، ملبوسات، تاریخی
اور ثقافتی مقامات اور رنگا رنگ میلوں کے بارے میں اعداد و شمار اور خصوصیات سرکاری رپورٹ میں جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 55% سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران کم از کم کسی ایک میلے یا پروگرام میں شرکت کی ہے۔ 2019 کے دوران عید الفطر کے موقع پر 90 سعودی شہریوں میں 350 پروگرام کیے گئے۔ عکاظ میلہ 2019 شائقین کی تعداد 4,98,185 تک پہنچ گئی۔ مزید 6 کمپنیوں کو پارسل سروس کے لیے لائسنس جاری کیے گئے۔ سعودی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن نے پارسل سروس کے لیے مزید 6 کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ہیں۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے یہ فیصلہ سعودی عرب میں پارسل سروس کو مزید مؤثر بنانے اور مقابلے کا معیار بلند کرنے کے لیے کیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے نئے شرائط کیا؟ پاکستان میں بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے آنے والے مسافروں کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے گھروں میں قرنطینہ کی شرط کو برقرار رکھا ہے۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق نئے قواعد جاری ہونے تک 15 جون تک نافذ العمل ہونے والے قواعد جو تھے اس کو ہی مزید آگے بڑھا دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق تمام ایئرپورٹ پر ہوگا۔ پنجاب کے محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق تمام مسافروں کو اب گھروں پر ہی قرنطینہ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور تمام مسافروں کے ہوائی اڈوں پر ہی کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے جا رہے ہیں۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آج مزید 3 فلائٹس یہاں سے روانہ ہوں گی۔ کل سعودی عرب سے 2 فلائٹس روانہ ہوئی تھی اور آج مزید 3 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ فلائٹس کی تفصیل میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن کی پہلی فلائٹ آج روانہ ہوگی اسلام آباد کے لیے۔ پہلی فلائٹ 250 مسافروں کو لے کر جائے گی۔ دوسری فلائٹ کراچی کے لیے جائے گی اور یہ بھی سعودی عربین ایئر لائن کی خصوصی پرواز ہوگی جو 250 مسافروں کو لے کر منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ اور جو تیسری فلائٹ روانہ ہوگی وہ پشاور شہر کے لیے جائے گی، وہ بھی 250 مسافروں کو لے کر جائے گی، لیکن یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی پرواز ہوگی جو مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ پاکستان کے جنرل قونصل شائق احمد بھٹو اور ان کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ایئرپورٹ پر تمام مسافروں کو خود رخصت کرنے آئیں گے۔ انڈیا کی خصوصی فلائٹ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا کی خصوصی فلائٹس کل 2 فلائٹس جو ہیں یہاں سے روانہ ہوئی تھیں اور آج ایک مزید فلائٹ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوگی۔ جو فلائٹ روانہ ہوگی یہ ایئر انڈیا کی فلائٹ ہوگی۔ فلائٹ کا نمبر AI1932 ہوگا۔ ایئر انڈیا کی یہ فلائٹ ریاض سے کوچی کے لیے روانہ ہوگی اور یہ 405 مسافروں کو لے کر جو ہے یہاں سے جائے گی۔ کرونا وائرس عالمی معیشت کو 5.2% تک سکیڑ دے گا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ کرونا وائرس کے اموات کو محض اعداد و شمار کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، یہ وبا عالمی معیشت کو 5.2% تک سکیڑ دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کووڈ-19 کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے میں T20 تھنک 20 کے جامع نقطہ نظر کی تعریف کی۔ کرونا سے مزید 41 ہلاک، 4000 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں ایک دن میں کرونا کے مزید 4467 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 1,36,315 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے حوالے سے تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثر 41 افراد ہلاک ہوئے۔ اب تک اس وبائی مرض سے 1052 افراد کی جان کی بازی ہار چکے۔ ایک دن میں کرونا سے 1650 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اس وبائی مرض سے اب تک 89,540 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 کے سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ریاض میں ہوئی، جہاں اس وبائی مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 1629 رہی، جبکہ جدہ میں 477، مکہ 224، الحفوف 200 ہے۔ دمام میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 192، الخبر میں 132، القطیف 116، مدینہ 100، خمیس مشیط 95، المبرز 80، ابہا 77، الخرج 71، طائف 65، بریدہ 56، الجبیل 56، الدریہ 54، صفوہ 50، وادی الدواسر 31، نجران 24،
یمبو، حائل اور المزاحمیہ میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 22 رہی۔ بیشا میں کووڈ-19 سے متاثرین کی تعداد 18 رہی، جبکہ الراس، انیزہ اور ہریمیلا میں 17، الدائر 16، الدرب 15، جازان اور ہوتا بنی تمیم میں 14 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد 13 اور اس سے کم رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 45,723 مریضوں میں کووڈ-19 وائرس ایکٹیو ہے، جن میں سے 1,910 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں مختلف طبی مراکز اور قرنطینہ سینٹرز میں رکھا گیا ہے۔ کورونا سے متعلق افواہوں سے کیسے بچیں؟ سعودی وزارت صحت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا کے متعلق افواہوں اور بے بنیاد اطلاعات پر کان نہ دھریں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متعلق تمام معتبر معلومات اور صحیح اعداد و شمار بصحہ ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وزارت صحت نے صحت مند زندگی گزارنے کے عنوان سے اسپیشل ویب سائٹ قائم کی ہے، جس پر کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین معلومات، مشورے اور اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویب سائٹ کے علاوہ ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹیلی گرام اور اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بھی معلومات مہیا کی ہیں۔ نجران میں حوثی میزائل نکارہ بنا دیا گیا۔ سعودی فضائیہ نے حوثی باغیوں کی طرف سے نجران کو میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ منگل کی صبح ایران نواز حوثی ملیشیا نے یمن کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے نجران پر میزائل داغا ہے، جسے فضا میں نکارہ بنا دیا گیا۔ مملکت میں شدید گرمی کی لہر کا امکان۔ سعودی عرب میں منگل کو گرمی کی نئی لہر آئی اور کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 تک پہنچ گیا۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ منگل 16 جون سے سعودی عرب میں شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے۔ گزشتہ برس ان دنوں کے مقابلے میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا۔ کورونا ٹیسٹ کو غلط کہنے والا دعویٰ ثابت نہ کر سکا۔ سعودی عرب میں سی ریجن کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا ٹیسٹ سے متعلق غلط بیانی کرنے والا اپنے دعوے کو ثابت پیش نہ کر سکا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کلپ میں دیکھا گیا تھا کہ ہیلتھ سینٹر والوں نے اس کا اور اس کے اہل خانہ کا طبی معائنہ کر کے مریض کے حوالے سے غلط تشخیص کی ہے۔ سینٹر کی رویہ سے وہ اور اس کے اہل خانہ وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ محکمہ صحت نے بیان جاری کیا کہ ایک شہری نے ابا شہر میں ایک ہیلتھ سینٹر سے رجوع کیا تھا۔ اس کا معائنہ مقررہ میڈیکل سسٹم کے تحت کیا گیا اور وہ جو شہری ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا نہیں پایا گیا۔ یہ تھا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔